اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کے ہمارے سوال ہیں جی، یہ کرونا کے حوالے سے ہیں۔ آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو جا کے کوشش یہی کی ہے کہ ان کو ویسے تو لمبی لائن لگی ہے، لیکن ان کو پہلے انٹرٹین کر لیا جائے۔ تو آج کے تینوں سوال اسی بارے میں ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی، کوئی کہتا ہے کرونا وائرس بیرونی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور کوئی کہتا ہے جی چھوڑیں جی صرف بیماری ہے، کوئی کہتا ہے قیامت کی نشانی ہے۔ اور آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ کشمیر کی وجہ سے ہوا، تو یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو بھی کہہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، سب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو دلیل یہاں سے بنائیں کہ جی اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو شخص جس کی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جس کا جس چیز پہ بلیو ہوتا ہے، وہ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ بات کریں کہ سازش ہے، کوئی کانسپریسی انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے، تو بالکل ہو سکتا ہے کہ سازش بھی ہو، اور لیکن اب یہ اس کے اوپر بڑی سازشیں ہوتی رہیں، اور ہمیں کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کا پھر جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا سازش کے حوالے سے، وہ سیلف پٹی کا ہوتا ہے، اور اس میں لگتا ہے یہ کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں تھوڑا سا نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سازش ہے بھی تو آپ اس سازش کو تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنے آپ کو بیچارہ بنا کے پیش کر سکتے۔ بٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ سازش ہوئی بھی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر شاید ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ یہ میں آپ کو سازش کا بلیو جواب دے رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں سازش ہے، تو وہ بھی لنک کہاں سے بنتا ہے؟ سورۃ الحدید ہے قرآن پاک میں، 57 نمبر سورت، اور اس کی 22 نمبر آیت ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے: کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان کام ہے۔ ان کا اللہ نے سارا کچھ پہلے لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، اب اس چیز سے آپ کو کم سے کم یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ کوئی چیز بھی نظر تو آ رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، سورۃ 9 کی آیت نمبر 51: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ماں سوائے اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم صرف ایک چیز پہ فوکس کریں تو پورے کے پورا جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی کہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر سازش بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، تو سازش اسباب تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس وجہ سے اسباب ہے۔ مثلا اگر اللہ نے یہ اجازت دے دی کہ یہ ہونا ہے، چاہے آپ کو سازش لگ رہی ہے، تو کوشچن تو یہ ہے کہ جی اس میں میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے، یا کسی نے کیا کیا ہے، یہ اللہ کے نظام میں ہو رہا ہے۔ مجھے ایک حدیث شاید ہے یاد آتی ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے کہ جو کچھ ہر طرف ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کسی منافق تھے، اس نے آپ کو پتھر مارا، تو آپ نے مڑ کے دیکھا تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ سے شکایت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے پکا پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کام کس بد قسمت بد نصیب سے کروایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سوچ لیں کہ اگر یہ سازش بھی ہے تو یہ وہ علیحدہ بات ہے، وہ کس بد قسمت اور بد نصیب کے تھرو یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سازش ہے، ہو بھی سکتی ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر سازش ہے تو سازش بھی ہوگی، اور بعض دفعہ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ہونی ہے، تو اس کے لیے اسباب بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیبی طاقت اتنی قوت والی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو رہا ہے، نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے اندر، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے، اس نے اس کے کچھ فزیکل نظام بھی بنا، فزیکل لاز بھی بنا دیے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اس صورت کو اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہو جہاں سے مرضی رہا ہو، لیکن ہم نے ایسا کیوں ضرور کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ وہ جو انفال کی اور سورۃ رعد کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم شخص فرد کی حالت کو جب تک کہ پہلے وہ کچھ خود نہ کرے جس سے یہ ممکن ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی کچھ نہیں ہو جاتا, لا آف کاز اینڈ افیکٹ چلتا ہے. اب آپ اسی آیت کو دونوں طرف سے دیکھیں. کسی شخص کی, کسی قوم کی, فرد کی حالت اچھائی سے برائی کی طرف نہیں جا سکتی اور برائی سے اچھائی کی طرف نہیں جا سکتی جب تک کہ پہلے وہ خود کچھ نہ کرے. یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو اپنے علم کے مطابق, اللہ کو تو سب کو پتہ ہے کہ سب کچھ کیا ہونا ہے, لیکن ہوگا اسباب ہمارے تھرو ہی لگیں گے. بس اگر آپ نے بیمار ہونا ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ کچھ ہی ہو جائے, اللہ آپ کو ایسے بھی اسباب ضرور لگے گا. آپ نے کوئی غلط خوراک کھا لیں گے, غلط کچھ اور چیز ہو جائے گی, رات کو نیند نہیں آئے گی یا کچھ ہو, تو اسباب ضرور لگے گا جس سے آپ کو لگے گا, جس سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی. اسی طریقے سے جو اچھائی سے برائی, کہ ایک شخص کامیاب ہے وہ اس کا کام خراب ہونا شروع ہو جائے, اب وہ کہے جی اللہ کی طرف, بالکل ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اس کا مطلب ہے کہ اسباب ضرور پیدا ہوتا ہے اور اسباب پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میری سے غلطی میں نے ہونا ہے یا گاڑی کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, کسی کی ڈیتھ ہونی ہے, تو کوئی ایک اسباب ضرور لگے گا کہ اس کا گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا یا اس کو نیند آ جائے گی, تو ایسا ضرور ہوگا. تو اس لیے یہ صرف سوچ کے بیٹھ جانا کہ جی سازش ہے اس کے بعد کچھ نہ کرنا, دیٹ از رانگ. ہو سکتا ہے لیکن ہماری وجہ سے کچھ ہوا ہوگا. اگر سازش ہے بھی تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے اور دنیا کو کہ یار وہ ہم کر کے رہے ہیں, ہمارے اپنے کردار اور ہمارے کیا ہے کہ ہمارے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہوگا کہ ان کو اگر خدا نہ خواستہ اگر سزا ہے تو یہ کس طریقے سے ہو رہی ہوگی. تو یہ بات اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سازش ہے تو ہوگی, لیکن کوشچن یہ ہے کہ سازش کیوں ہو رہی ہے, تو اس پہ سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے, بجائے اس کے صرف یہ سوچا جائے کہ سازش ہے. دوسری بات جو دوسرا پوچھا کیا سزا ہے, میرا خیال ہے جو کہہ رہے ہیں سزا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ ایسی آفات ہیں جو آئیں گی اور اللہ نہ کرے کہ تم زندہ ہو, اپنے صحابہ سے بات کہ تم زندہ ہو کہ ان کو دیکھو. تو وہ جو 5 آپ نے آفات بتائیں, اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسباب ہوں گے. یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی کچھ نہیں کر دے گا, اسباب ضرور ہوں گے. اب مجھے اور آپ کو ہمیں اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی چیز تو نہیں کوئی کر رہے. فار ایگزامپل جو 5 چیزیں آپ نے ذکر کی, آپ نے کہا جس جگہوں پہ جب زنا پھیل جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ پہ ایسی بیماریاں آئیں گی جو آپ کے بڑوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. اب آپ اسی پہ رک جائیں, اور یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں ابن ماجہ کی حدیث ہے. اب سوچیں, اب اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. دنیا کی ذرا حالت مرادہ فرمائیں کہ فورنیکیشن کتنی ہے, اڈلٹری کتنی ہے, زنا کتنا ہے. تو اسباب تو ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور یہ سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ سزا ایسے ہی اللہ کی مرضی سے نہیں, یہ کچھ چیز آ گئی, اللہ کی مرضی سے آئی ہے, لیکن اللہ نے ہمارے وجہ سے ہی آئی ہے. یعنی کہ ہم نے اس کو کمایا ہے. اگر یہ سزا ہے تو یہ ہم نے کمائی ہے. اللہ کی طرف سے ایسے ہی نہیں عذاب آ جاتا. ایک ماں اپنی بیٹے کو بغیر کسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی پینالائز, تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ میں نے صرف آپ کو پہلی آفت بتائی ہے. دوسری آفت, اب حدیث کا ذکر ہو رہا ہے, باقی چیزیں شاید ریلیونٹ ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں سنا دیتا ہوں پوری حدیث. دوسری بات آپ نے بتایا کہ جب لوگ تولنے میں خرابی کرنا شروع کر دیں, اور تولنے میں خرابی صرف یہ نہیں کہ تکڑی آپ چھوٹی کر دیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی لوگوں کو دیں کچھ اور, کہیں کچھ اور, یا کسی کا حق نہ پورا دیں, تو اس کیا ہوگا آپ کو یہ کبھی ایسا, اللہ کہتا ہے یہ کبھی ایسا نہیں, اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہو رہا ہو اور یہ نہ ہو رہا. کیا ہو کہ خشک سالی اور قلت ہو جائے گی, قحط پڑ جائے گا ملکوں میں. آپ دیکھ لیں فوڈ کے ساتھ ابھی یہ ٹڈی دل آیا ہوا ہے, کتنی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں, بارشوں سے دنیا میں فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہم پھر بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ جی اللہ جی ایسے ہی کیے جا رہے. اللہ جی ایسے نہیں کیے جا رہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارے ایسے اعمال کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کاز اینڈ افیکٹ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افیکٹ ہو اور کاز نہ ہو. کاز ضرور ہوگی. میرا اور آپ کا کام کاز کو دیکھنا ہے، نہ کہ افیکٹ کو. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ اگر لوگ زکوٰۃ کو روک لیں تو ان پہ بارشیں روک دی جائیں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں پہ ترس نہ آتا تو کبھی بارش نہ ہوتی. اب آپ سوچ لیں کہ شاید ہمارے ملکوں میں جب بارشیں ہو ہی جاتی ہیں تھوڑی بہت، تو وہ بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جانوروں پہ ترس آتا ہے تو میں بارش کر رہا ہوں، ادروائز زکوٰۃ اگر رک جائے تو وہ اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ ہوگا ملکوں میں. تو چوتھی چیز جو آپ نے بتائی، آپ نے بتایا کہ جب لوگ اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میسنجر سے جب جو اوتھ ہے وہ توڑیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا دشمن بھیجے گا جو ان کی ساری چیزیں چھین لے گا، جو ان کی پرسنل پوزیشنس جو ان سی ہیں، آپ کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کے اندر سے چیزیں گھروں سے چیزیں نکال لی جائیں گی، یا گورنمنٹ قبضے کرنی شروع کر دے گی چیزوں پہ. اور یہ اس چیز پہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے کیا ہوا وعدہ اگر آپ توڑیں گے. یہ چوتھی چیز کا ذکر ہے اس حدیث میں، چوتھی کلیمٹی کا ذکر ہے، چوتھی آفت کا ذکر ہے. اور پانچویں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر، اب یہ دیکھیں کتنی سوچنے والی بات ہے یہ، اتنی 74-75 سال کی اس ملک کی تاریخ، کبھی ہم نے ایسی باتیں تو میرا خیال ٹیلی ویژنوں پہ ہونی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لیڈر جو ہوں گے جو ملک کے حکمران ہیں، وہ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے حکومت کرنا شروع کر دیں اپنی منمانیوں سے یا لوگوں کی خواہشات کے اوپر، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دے گا وہ یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دے گا اور وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع کر دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بھی آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، اندر ہی اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گروپس بنے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اللہ نے 5 چیزیں تو آپ کو کلیمٹیز ایسی بتا دی ہیں جس کے اسباب بھی بتا دیے ہیں کہ یہ رزلٹ آئے گا، یہ کاز ہوگی، یہ رزلٹ آئے گا تو یہ کاز ہوگی. تو کیا ہمیں آج کے دور میں اگر ایسی باتیں آپ کریں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ترس نہیں آتا؟ میں تو مجھے اللہ جانتا ہے مجھے کتنی تکلیف ہے اس چیز کے اوپر، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ گائیڈ لائنس دی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں، دوسرا سوال کا جواب یہ ہوا کہ اگر ہم سمجھیں گے یہ سزا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، یہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تیسری چیز، تیسرا سوال پوچھا تو یہ قیامت کے علامات ہیں. جی قیامت کے علامات بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا. تو میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم اکثر کا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ ہر بندہ آ کے ایک بات کرتا ہے، اور اسی لیے میرے سوالوں کے جواب تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوال کے بعد دوبارہ سے سوال نہ آئے یا غلط، کیونکہ آدھا نالج میں اکثر کہتا ہوں آدھی بات جھوٹ ہے. ہاف ٹروتھ از آلویز اے لائی، آدھا سچ ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. تو پوری بات کرنا پھر ٹائم لگتا ہے. ہم کہتے ہیں 2 منٹ میں ہمیں بات سمجھ آ جائے، 2 منٹ میں تو پھر آپ کو ایک ہی لائن سمجھ آ سکتی ہے. تو یہ جو قیامت کی علامات ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کب نہیں آئے گی جب تک کہ حج کو روک نہ دیا جائے. تو اللہ کرے حج ریوائیو ہو جائے، اور اگر حج نہیں روکتا تو قیامت کی نشانیوں میں سے اس کا ذکر. اب یہ ہمیں نہیں پتا، صاحب ایک انسان کی عقل، ہم سمجھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے اگر مہینہ ہے یا 1 سال کے لیے حج رک جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پتہ نہیں اس میں تو صرف ذکر ہے حج رک جائے. اب پتہ نہیں وہ 1 سال حج رکنا ہے یا کئی سالوں کے لیے رکے گا یا کیا ہوگا، نو بڈی نوز. لیکن یہ اشارہ ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کوئی، مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں بات کی جا رہی، نہ میں نے وہ ویڈیو سنی، لیکن اگر کہا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہوگا، اس کی لوگوں کو سمجھ تو ہونی چاہیے. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی کہ جی آزمائش ہے. جو کہہ رہے ہیں آزمائش ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی یہ جو طاعون اس زمانے میں ہوتا تھا جسے آج آپ کہتے ہیں وبا پھیل گئی، تو کہ جی یہ طاعون کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے آگے سے یہ کہا کہ طاعون ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھیجا کرتے تھے جن کو اللہ چاہتے تھے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، اسی وبا کو جو اہل ایمان ہیں، اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، یہ ان لوگوں پہ بھیجا کرتے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سوچ لیتے تھے کہ جا انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے کہ اب ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے اندر صاحب پھر اہل ایمان بھی ہوتے تھے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی کلیمٹیز آ جاتی ہیں یا اس طرح کی وبا آ جاتی ہے تو یہ ان لوگوں پہ آتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سوچ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ایک بشارت رکھتی ہے، ایک خوشخبری ہے اس کے اندر، اس میں ایک رحمت ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا جو کہ ایسے جگہ پہ، ایسے خطے میں، ایسے ملک میں جہاں پہ یہ وبا پھیل جاتی ہے، وہاں پہ صبر کے ساتھ رہے اور یہ سوچتا رہے کہ آپ صاحب ذرا حکم ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ جی ایسی جگہ کو چھوڑو کہ نہیں، بھاگے نا، صبر کرے۔ ہم تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، صبر کرے۔ اور صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ احکامات نہ پورے کرے جو کہ آپ کی اسٹیٹ دے رہی ہے۔ اسٹیٹ کو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جی دین کا حصہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جو کہ لوگ اتھارٹی کے ہیں، اگر گورنمنٹ کہہ دیتی ہے بھئی یہ نہ کرو تو نہ کریں۔ تو اس چیز کے اوپر یہ بڑی کلیئر کٹ بات آتی ہے کہ جی اگر وہ شخص اس علاقے میں ہے اور وہ حکم مان رہا ہے اور اس میں اس کو روک دیا گیا ہے، وہ بھاگ سکتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں رہا اور صبر کر رہا ہے، یا حکومت کی اطاعت میں یا کسی اور وجہ سے صبر کر رہا ہے، اور یہ دل سے اس کا پکا یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو موت بھی نہیں آ سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ریوارڈ دے گا جتنا ایک شہید کا ہے۔ آپ سوچیں اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کیونکہ جب ایک چیز آتی ہے کسی شہر میں تو اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ اہل ایمان بچے ہیں یا نہیں بچے، لیکن ان کے لیے اللہ نے اس میں بھی بشارت رکھ دی ہے۔ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں شہادت کا رتبہ پانے کے لیے، تو ان کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا ہے۔ تو یہ ٹرائل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے آزمائش آئی ہے تو بالکل آزمائش بھی ٹھیک ہے۔ اور پانچویں بات میں نے پچھلے پروگرام میں جو کی تھی وہ تو میں نے اس وقت اپنے دل کی حالت جو میری اس وقت تھی، میں نے آپ کو بتائی کشمیر والی بات پہ، اور وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چار چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، پانچوں کی پانچوں ٹھیک ہیں۔ اور اس کے اندر میں نے کشمیر کے بارے میں بات کی تھی کہ 7 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں کشمیر لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں پہ کیا ظلم کی انتہا ہے، اور پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ خاموش تماشبین بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، وہ سیدھی رب کے پاس جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا 7 مہینے سے تماشا دیکھ رہی ہے کشمیر کا۔ یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ ہوا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے، لیکن اتنے ہم لوگ انسینسٹیو ہو چکے ہیں ہمارے اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے کہ ہم لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکے۔ دنیا میں کوئی شخص ان بیچاروں کے لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے مرے ہیں، کتنے اندر زندہ گھروں کے اندر، کرفیو لگے ہوئے، بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہمارے ملکوں میں اب یہ کرونا سے ایسا لاک ڈاؤن ہو، لیکن ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کہیں یہ ان کی بددعا تو نہیں ہمیں لگی کہ دنیا ذرا مزہ سے چکھے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی ایمپتھی۔ ہم بڑی پروگرامز کرتے ہیں دنیا جہاں میں جناب، ہر جگہ گوگل پہ آپ چلے جائیں، یوٹیوب پہ تو آپ کو کروڑوں میسیجز مل جائیں گے، پروگرامز مل جائیں گے۔ ایمپتھی دنیا بتا ہمیں بڑی ہیومینٹی پڑھاتی ہے کہ یہ ہیومینٹی ہے، ہم تو ہیومینٹی کے چیمپئن ہیں۔ یہ ہیومینٹی ادھر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، اگر آپ کو 4 دن 6 دن ہوئے ہیں ابھی، اور خدا نخواستہ بھی آپ کے شہروں میں کرفیو نہیں ہے، صرف آپ کو مینڈیٹری کہا گیا، اپنی مرضی سے آپ کو کہا گیا یار اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، گھر بٹھایا گیا تو لوگوں سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ تو ان لوگوں کے جن کے گھروں کے باہر پولیس ہو، جن کو آرڈر ہو کے یار یہ باہر نکلیں تو ان کو شوٹ کر دو، پتہ نہیں ان کے گھروں میں کچھ کھانے میں بھی ہے کہ نہیں، مر مرا بھی گئے ہیں، زندہ پتہ نہیں بیچارے کتنے شہید ہیں،
اللہ ان کے رتبے بلند کرے، لیکن ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اور یہ ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اس کا ٹریلر ہے کہ آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ کہنا بھی بجا ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ ہو سکتا اللہ معاف کرے کہ یہ ان کی کوئی بدوائیں لگی ہیں اس دنیا کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ پانچوں چیزیں آپ اس چیز کو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سارا آپ کو کور کر دوں. تو کبھی بھی یہ کوشش مت کیا کریں کہ یہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ ہو سکتا ہے اس وقت بات ایک چیز کی ہو رہی ہے اور وہ بندہ وہ بتا رہا ہو کہ جی اس چیز کے اوپر ہے، لیکن ضروری نہیں. اور یہ چھوٹے ٹائموں پہ اور چھوٹے سوالوں پہ، اور اسپیشلی ان پروگرامس میں جہاں پہ ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے وہ آپ کے منہ سے الفاظ کاٹ لیتے ہیں. میں اس لیے نہیں جاتا کہ آدھی بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ پوری بات تو کریں. تو یہ پوری بات ہے جی. تو یہ دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ جی یہ سازش بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہوگا. یہ سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اس میں آزمائش بھی ہے. اور یہ کشمیر کی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے اللہ کی ناراضگی اور دنیا کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی بھی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.